السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے۔ کہانی کو پورا سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی امیزنگ کہانی کی جانب۔ دبئی میں ایک لڑکی رہا کرتی تھی جو بے حد خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے پورے ملک میں پھیل چکے تھے۔ عربی اس لڑکی کی زیارت کرنے کے لیے دور دور سے آتے تھے، لیکن وہ لڑکی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی۔ عربیوں نے اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے منہ مانگی رقم کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ لڑکی کسی بھی صورت راضی نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس لڑکی کی شادی تھی۔ سب گھر والے لڑکی کا انتظار کر رہے تھے۔ لڑکی کو تیار کرنے والی خاتون بھی آ چکی تھی۔ میک اپ کرنے والی خاتون نے اس کا میک اپ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اچانک لڑکی کے کانوں میں مغرب کی اذان سنائی دی۔ اس لڑکی نے سب کچھ چھوڑ کر نماز پڑھنا چاہی، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا کرتی تھی۔ لڑکی کی اس حرکت کی وجہ سے سب گھر والے غصے ہو رہے تھے۔ لڑکی کی ماں بھی اسے کہنے لگی کہ یہ کیا تماشا ہے، سب لوگ تمہارا باہر آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور تم ہو کہ تمہیں یہاں نماز پڑھنی ہے، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ لڑکی کی ماں لڑکی کی طرف بہت زیادہ حیرت بری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس لڑکی کو کسی اور کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ لڑکی وضو کرنے چلی گئی۔ لڑکی کی ماں اس لڑکی کو کہنے لگی کہ نماز بعد میں پڑھ لینا، سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اس لڑکی نے وضو کرنا شروع کر دیا۔ اس کا میک اپ بھی پانی سے اتر چکا تھا۔ یہ دیکھ کر لڑکی کی ماں کو شدید غصہ آنے لگا۔ لڑکی کی ماں نے اس لڑکی کو حکم دیا، میں تمہیں نماز پڑھنے سے روکتی ہوں کیونکہ میں تمہاری ماں ہوں اور تمہیں کسی بھی چیز سے منع کر سکتی ہوں، اور اگر تم نے میری اس بات پر عمل نہ کیا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ لیکن وہ لڑکی اپنی ضد پر قائم تھی۔ وہ ہر حال میں نماز پڑھنا چاہتی تھی۔ اس لڑکی کی شادی بھی امیر کبیر عربی سے ہو رہی تھی۔ اس کی ماں کو یہ پریشانی تھی کہ کہیں عربی ناراض ہو کر واپس اپنے گھر ہی نہ چلا جائے۔ ادھر وہ لڑکی اپنی ماں سے کہنے لگی، میں یہاں سے تب تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک میں نماز ادا نہ کر لوں۔ بہتر یہی ہوگا کہ مجھے نماز پڑھنے کا وقت دیا جائے۔ میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ وہ لڑکی اپنے کمرے میں چلی گئی اور نماز ادا کرنے لگی، کیونکہ اسے لوگوں کی ذرا برابر بھی فکر نہیں تھی۔ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتی تھی۔ اس لڑکی نے نماز پڑھنا شروع کر دی، لیکن جیسے ہی وہ سجدے میں گئی تو واپس نہ اٹھ سکی۔ سجدے کی حالت میں ہی شاید اس کی موت ہو چکی تھی۔ لڑکی کو پتہ بھی نہیں تھا یہ اس کی زندگی کا آخری سجدہ ہوگا۔ جب اس کی موت کی خبر اس کی ماں تک پہنچی تو ان کے گھر کوہرام مچ گیا۔ شادی والا گھر ایک عجیب منظر پیش کرنے لگا۔ سب لوگ یہ منظر دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہوئے۔ ہر کوئی اس لڑکی کی تعریف کر رہا تھا کہ وہ لڑکی بہت ہی زیادہ نیک تھی، کسی کی باتوں میں ہی نہیں آئی تھی۔ بعد میں بھی یہ پتہ چلا کہ وہ اس عربی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ عربی بہت زیادہ عیاش پسند آدمی تھا اور وہ لڑکی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو عربی کے پاس جانے سے روک لیا تھا۔ عربی اتنا مالدار ہونے کے باوجود آج بارات لے کر واپس لوٹ گیا تھا۔ گھر آئے ہوئے مہمانوں میں سے بہت سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور آئندہ نماز پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس لڑکی کی موت نے سب انسانوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ دوستو، مزید اس طرح کی اچھی اور عمدہ کہانیاں سننے کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملیں گے ایک اچھی اور عمدہ تحریر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔